نوائب وقت گروپ آفس میں موجود ہوں اور میرے ساتھ نوائب وقت کے اسپیشل کراسپونڈنٹ سی پیک اور حال ہی میں نائب صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ برنا گروپ خاور عباس سندھو موجود ہیں. ان سے بات کریں گے. خاور صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے چینل کی طرف سے آپ کو نائب صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ برنا گروپ منتخب ہونے پر مبارک ہو. جی خیر مبارک، بہت شکریہ. ایک بڑی ذمہ داری صحافی کمیونٹی نے مجھے سونپی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نائب صدر منتخب ہوئے ہیں، سر اپنی صحافی کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ ہماری جو برنا گروپ ہے نا، جس کی مدر باڈی ہے، جس کے افضل بٹ صاحب صدر ہیں اور سیکٹری ہیں ارشد انصاری صاحب، جو سدا بہار لیڈر ہیں، ہمارے لاہور پریس کلب میں جرنلسٹ گروپ کے چیئرمین بھی ہیں. جتنے ویلفیئر کے کام ہمارے گروپ نے کیے ہیں، جرنلسٹ گروپ نے، یا یہ جو برنا گروپ ہے، یہ شروع سے ہی صحافیوں کے جو حقوق ہیں اس کی اصل میں جو ترجمانی جس سماج نے کی ہے وہ برنا گروپ نے کی ہے. اور پنجاب میں یا پورے پاکستان میں جتنے بھی صحافیوں کے حوالے سے معاملات ہیں، ان کے لاہور میں ہم بات کریں، کمیونٹی کے جو مسائل ہیں، صحافی کلونی ہے، اس کے علاوہ انشورنس ہے، جب بھی ہمیں موقع ملا پریس کلب کے پلیٹ فارم سے یا ہمیں یہ ہماری جو یونینس ہیں ان کے پلیٹ فارم سے ہم نے پرفارم کیا ہے اور کمیونٹی اس بات کی گواہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افضل بٹ اور ارشد انصاری نام ہی کافی ہیں. حال ہی میں ہمارے جو صدر الیکٹ ہوئے ہیں ظاہر شریف بٹی صاحب، وہ بھی کسی تعلق میں کار نہیں، اور ان کا ایک بڑا پروفیشنل جرنلسٹ ہیں. اس سے پہلے ابراہیم لکی، قمر جوان بٹی صاحب اپنی خدمات سے انجام دے چکے ہیں. یہ بڑے نام ہیں ہماری کمیونٹی کے. اور لاہور سے ہی سما ٹی وی کے جو بیورو چیف ہیں نعیم انیس صاحب، وہ نائب صدر ہیں ہماری بڑی موٹی کے پی ایف سی کے. تو یہ وہ نام ہیں، جب بھی آپ ان ناموں کو آپ انٹروڈیوس کرائیں گے تو وہ کہیں گے یار یہ وہ لوگ ہیں جو صحافت کے درخشاں ستارے ہیں اور انہوں نے صحافیوں کے لیے بہت کام کیا. سر آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی یا آپ کے پاس کیا پلان ہے اپنی صحافی کمیونٹی کی ویلفیئر کی؟ ہماری جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے ہمارے آج سے 4-5 دن پہلے، اس میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں کہ جو ہمارے جو 60 سال جن کی صحافیوں کی عمر ہو جاتی ہے، ان کو پینشن کے وہ EOBI کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، ان کو ہم نے اپنی ترجیحات میں لے کے آئے ہیں. پلس اور اس کے علاوہ ایک اور صحافیوں کا مسئلہ ہے کہ جن کے روزگار نہیں ہوتا، مطلب کہ وہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے جو مسائل ہیں صحافت کے وہ سب کے سامنے ہیں. ان کے روزگار کے لیے یا ان کی ہیلپ کے لیے کس طرح اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، وہ ہماری ترجیح ہے. پھر میں دیکھ لیں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں کتنی اسپیس دیتی ہیں ایک دوسرے کو؟ بالکل اسپیس نہیں دیتے، انتقامی کاروائیاں کرتی ہیں. اچھا سر، ایک سوال میں بڑا ایک اور اہم چیز کی طرف نشاندہی کروں گا. جب بھی کسی ادارے کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، مسائل کا سامنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میڈیا ہماری مدد کرے. اور جب میڈیا پرسن کا اپنا ذاتی اور جائز اور بنیادی حقوق پر مبنی کوئی ایشو ہوتا ہے تو سیاسی جماعتیں اور عوام صحافیوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ اچھا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے جس کی نشاندہی کی ہے. اس کی ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحافیوں میں نااتفاقی. ہمارے ہر شہر میں مختلف کلب بنے ہوئے ہیں، ایک کلب سے 4-5 کلب بنے ہوئے ہیں، تنظیمیں مختلف بنی ہوئی ہیں. ہمارے اندر اتفاق نہیں، ہم مفاد ہوتا ہے اس طرح کی قانون سازی کر لیتے ہیں. صحافیوں کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ قانون سازی میں پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا کہ جو کسی رکن اسمبلی کے خلاف خبر لگائے گا اس کو سزا ملے گی. اس کا فیصلہ بھی جو رکن اسمبلی ہے وہ کرے گا، وہ جج ہوگا، وہی وکیل ہوگا جس کے خلاف سابق تنظیمیں اکٹھی ہیں. اور سب نے بڑا شدید احتجاج کیا کہ وہ حکومت کو وہ قانون واپس لینا پڑا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسی قانون سازی لے کے آئیں کہ جس سے صحافیوں کے حقوق کا تحفظ ہو. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے اندر جو نااتفاقی ہے اس کی ایک یہ وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومتوں کی ترجیح نہیں ہے، حکومتوں کی ترجیحات کچھ اور ہیں. اس میں اگر صحافیوں کے حقوق کی بات ان کے ترجیحات میں شامل ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ یہ جو ہم مطلب کہ ہماری کمزوریاں یا دیگر مسائل کی وجہ سے جو جنم لیتے ہیں
وہ نہ ہوں. حکومتوں کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے جس سے عام طبقات جیسے صحافی ہیں یا عام آدمی ہیں اس کو فائدہ پہنچے. ہم بھی عام آدمی ہیں, ہم بھی اس شعبے میں روزگار کے لیے آتے ہیں, ہمارے بھی جو حقوق ہیں ہمارے اس شعبے سے وابستہ ہیں. یہ شعبہ پنپے یہ آگے بڑھے تو یقیناً جو میں ہوں, آپ ہیں, ہمارے جو حقوق ہیں وہ پورے ہوں. لیکن اس کے لیے جو پہلی وجہ ہے, جو پہلی ترجیح ہے وہ ہے قانون سازی. جو ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگوں کو پریس کلب کی ممبرشپ ملی جو صحافی نہیں تھے یا جو وہ ورکنگ جرنلسٹ نہیں تھے, اور یہ ماضی میں ایسا ہوا ہے. اب موجودہ جو باڈی ہے اعظم چودھری صاحب کی قیادت میں یہ سکروٹنی کر رہی ہے اور لسٹ وغیرہ بھی لگی ہے. ابھی اس کا فائنل کیا ہوا ہے یہ ابھی انہوں نے کوئی فائنل لسٹ نہیں لگائی. تو اب دیکھیں اگر یہ سخت ہو, کرائیٹیریا اس کا بڑا ایسا ہو کہ مطلب کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے وہ ممبر نہیں بن سکتا, وہ پھر اس طرح جو نان ممبر اس کے ممبر بنے ہیں جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بھی ناکامی ہے. یہ اس کا قصوروار میں بھی ہوں. صرف یہ نہیں کہ تمام گروپ جو اس کو ہولڈ کرتے ہیں پریس کلب کو وہ ذمہ دار ہیں یا موجودہ باڈی ذمہ دار, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اس آڑ میں جب ہم ایسے لوگوں کو ممبر بناتے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر ایسے شخص کا حق مارا جاتا ہے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے وہ ممبر نہیں بنتا. سر اپنی آخر میں جو ہے صحافی کمیونٹی کو اور جو آپ کی تنظیم ہے اور اپنی صحافی کمیونٹی کو کیا میسیج کنوے کریں گے, خاص طور پہ جو آپ نے بات کی اتحاد کے حوالے سے ہمارے میں کیا میسیج دینا چاہیے؟ میسیج ہمیں اتحاد کی سخت ضرورت ہے. ہمارے جو بڑے ہیں, میں کہتا ہوں یہ موجودہ جو ہماری باڈی ہے پریس کلب کی, اعظم چودھری صاحب ہیں, سیکرٹری ہیں صاحب, اور اس کے علاوہ ہماری جو پی ایف ڈی کی جو باڈی ہے اس میں صدر ہیں عبد البار صاحب, سیکرٹری ہیں حسن ساری صاحب کا, یہ وہ لوگ ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ تمام گروپوں کی ایک کمیٹی بنائیں, مشترکہ کمیٹی, تمام گروپوں سے کو لیں کہ ممبر لیں, جس کو ہولڈ کرے الیکٹڈ باڈی پریس کلب. یہ بیجنگ یونیورسٹی سے میں پڑھ کے آیا. جو آپ نے آغاز کی بات کی, آغاز میرا تھا پاکستان اخبار سے. پاکستان اخبار میں ایسے ہی میرے ایک عزیز تھے, تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر صحافت میں جانا چاہتے ہو تو پھر میں آپ کو بھجوا دوں. میں پاکستان گیا, انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا, میں پاس ہو گیا, تو پھر ہم صحافت کے ہو گئی رہ گئے. اس کے بعد کب کس سن میں؟ یہ 2004 کی بات ہے جب میں نے اپنے صحافی کیریئر کا آغاز کیا. نوائے وقت میں کتنا عرصہ؟ نوائے وقت میں مجھے کم و بیش کوئی 12 سال ہو گئے ہیں. کیا کھویا کیا پایا؟ بہت کچھ پایا اور کھویا پتہ نہیں کیا, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن پایا بہت کچھ. اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا, اللہ پاک نے عزتوں سے نوازا. جی آپ نے خاور سندھو کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ 18 سال قبل میں نے اس مقدس پیشے میں قدم رکھا اور ماں باپ کی دعاؤں اور ایمانداری سے میرٹ پر کام کیا, سینئرز کی رہنمائی حاصل رہی, اور یہ ایک بڑا مقدس پیشہ ہے. نوجوان جو ہیں وہ ایمانداری اور پروفیشنلزم سے اپنا نام بنا سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج صحافیوں کے اتحاد کی ضرورت ہے, اتحاد وقت کی ضرورت ہے, اور ہماری نا اتفاقی کی بدولت ہمارے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں.